السلام علیکم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں ناول جان ستمگر، لکھا ہے فروا خالد نے۔ قسط نمبر 9۔ وہ لڑکی کون تھی؟ آپ اس کو اریسٹ کر کے کیوں لے جا رہے تھے؟ ہمدان فل یونیفارم میں تیار باہر کی جانب بڑھ رہا تھا جب مریم کی پکار پر اس کی جانب پلٹا تھا، جو اس وقت خوبصورت پھولوں سے سجے لان میں واک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نیچے آنے کا انتظار بھی کر رہی تھی۔ کل وہ ہمدان کو اجلت میں جاتا دیکھ اس کے پیچھے گئی تھی جب شابیز اور حازم کے ہتھے چڑھ گئی تھی، مگر ان دونوں نے اسے ذرا بھی نقصان پہنچانے اور خوفزدہ کیے بغیر صرف ہمدان کو دھمکی دی تھی۔ ہمدان کل بہت زیادہ غصے میں تھا، اس لیے وہ کچھ پوچھ نہیں پائی تھی۔ دہشت گرد ہے وہ، بلیک اسٹارز نامی گینگ کی مین لیڈرز میں سے ایک ہے۔ ملک میں شر پھیلانے والے ہر برے فعل میں نمبر 1 پر آتا ہے یہ گینگ۔ ہر بار یہ ایسے ہی چالیں چل کر پولیس والوں سے بچ نکلتے ہیں۔ ہمدان آنکھوں میں شدید نفرت لیے بول رہا تھا، اگر اس پر ہوتا تو اب تک محروسہ کو گولیوں سے بھون چکا ہوتا۔ اسے نفرت تھی محروسہ جیسی لڑکیوں سے جو اپنی ذات کا وقار بھول جاتی ہیں، مگر میں نے تو اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ وہ بہت عجیب انداز میں آپ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت معصوم اور پیاری سی تھیں۔ مجھے تو کہیں سے نہیں لگا وہ دہشت گرد ہے۔ مریم کے دماغ سے لڑکے کے گیٹ اپ میں ملبوس محروسہ کی بھیگی آنکھیں نکل ہی نہیں پا رہی تھیں، جو خطرے میں ہونے کے باوجود دیوانہ وار نگاہوں سے بس ہمدان کو ہی گھور رہی تھی۔ ہمدان نے شاید یہ سب نہیں دیکھا تھا، یا پھر وہ دیکھ کر بھی اگنور کرنا چاہتا تھا، لیکن مریم نے یہ سب دیکھا بھی تھا اور اس پر کافی سوچ بچار بھی کر چکی تھی۔ بس بہت ہو گیا، میں اب مزید اس لڑکی کا ذکر نہ سنوں۔ وہ اتنی اہم بالکل بھی نہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے، اور نہ ہی وہ اس قابل ہے، مگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی بھی خود کو خطرے میں نہیں ڈالو گی، بنا گارڈز کے گھر سے نہیں نکلو گی۔ ہمدان اس کا ہاتھ تھام کر پرامس لیتے ہوئے بولا۔ مریم نے نگاہیں اٹھا کر ہمدان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ہینڈسم اور ڈیشنگ بندہ صرف اس کے لیے فکر مند ہوتا تھا، اس کی خاطر کچھ بھی کر گزرنے کو تیار رہتا تھا۔ مریم کو اپنی قسمت پر ناز ہوا تھا۔ پرامس، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ مریم دھیرے سے مسکراتی پرامس کر گئی تھی۔ کچھ فاصلے پر کھڑی فرح نے بہت ناگواری سے یہ منظر دیکھا تھا۔ ہمدان، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ فرح ہمدان کے ہاتھ میں موجود مریم کا ہاتھ نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتی اس کے قریب آئی تھی۔ میں لیٹ ہو رہا ہوں، جو بھی بات کرنی ہے شام میں کر لیجیے گا۔ ہمدان بنا اس کی جانب دیکھے واپس پلٹا تھا۔ گھر کے ہر فرد کے پاس تمہارے لیے وقت ہے، سوائے میرے۔ اگر تم 5 منٹ کے لیے میری بات سن لو گے تو تمہارے پولیس ڈپارٹمنٹ میں کوئی طوفان برپا نہیں ہو جائے گا۔ فرح کو ہمدان کا ایک بار پھر خود کو نظر انداز کر کے یوں مڑ جانا بہت تکلیف دے گیا تھا۔ مریم خاموش نظروں سے ان دونوں بہن بھائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہمدان کے دل میں اپنی بہن کے لیے جتنی بدگمانیاں بھر چکی تھیں، ان کا اتنی جلدی ختم ہونا آسان کام نہیں تھا، اور ہمدان جیسے اکھڑ مزاج شخص کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ جس کی میرے نزدیک جو اہمیت ہے، میں اسے اسی پر رکھتا ہوں۔ آپ کو جو بات کرنی ہے مجھے میسج کر دیجیے گا، ٹائم ملا تو پڑھ لوں گا۔ ہمدان بنا فرح کی جانب دیکھے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ فرح بھیگی آنکھوں سے اپنے بھائی کی بے رخی دیکھ رہی تھی۔ ہمدان کی گاڑی میں بیٹھتے ہی گارڈز نے دروازے بند کر دیے تھے۔ 3 گاڑیوں کا قافلہ ایک قطار میں بڑے سے سیاہ گیٹ سے نکلتا چلا گیا تھا۔ میرے بھائی کو مجھ سے چھین کر اچھا نہیں کیا تم نے۔ میری ایک ایک تکلیف اور آنسوؤں کا حساب دینا پڑے گا تمہیں۔ فرح ہمدان کے جانے کے بعد مریم کی جانب پلٹی تھی، جو کچھ دیر پہلے کا گزرا منظر شاید کافی انجوائے کر رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ آپ کا بھائی آپ کی وجہ سے نفرت کرتا ہے آپ سے۔ آپ ماضی میں جو کچھ کر چکی ہیں اسی کا نتیجہ ہے یہ۔ آپ اپنا الزام مجھ پر نہیں ڈال سکتی۔ ویسے بھی آپ کا بھائی کانوں کا کچا آدمی بالکل بھی نہیں کہ کسی کی بھی بات سن لے۔ آپ نے جو کیا ہے وہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔
یہ شدید نفرت آپ کے برے کاموں کا پھل ہے۔ مریم اس کو ٹکا سا جواب دیتی پلٹی تھی، ہمدان کے سامنے تو بہت معصوم بنتی ہو۔ کاش کہ میرے بھائی کی آنکھوں پر چڑھا پردہ اتر جائے اور اسے پتہ چل جائے کہ تم کس قدر کالے دل کی لڑکی ہو۔ تم میں احساسات اور جذبات نام کو نہیں ہے۔ انشاءاللہ ایک دن وہ وقت ضرور آئے گا جب ہمدان تمہیں ہاتھ پکڑ کر اپنی زندگی سے باہر پھینکے گا۔ فرح کا دل چاہا تھا اس لڑکی کا گلا اپنے ہاتھوں سے دبائے جو اس کے بھائی کی زندگی خراب کر رہی تھی۔ وہ کسی صورت اس کے بھائی کے قابل نہیں تھی، نہ صورت میں نہ سیرت میں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ محبت کرتے ہیں ہم ایک دوسرے سے۔ ہمدان پوری دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں، مجھے نہیں۔ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی مثال تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ آپ بھی مجھے زیادہ تنگ مت کریں، ایسا نہ ہو آپ کے باقی گھر والوں کی طرح آپ کا داخلہ بھی اس گھر میں بند کرا دوں۔ مریم اس کی جانب استحزانیہ مسکراہٹ اچھالتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ یا اللہ جی، کوئی تو ایسی لڑکی ہوگی جو میرے بھائی کا دل بدل دے، جو اسے اس چڑیل کے اثر سے نکال لے، جو اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے لیے اس کا دل نرم کر دے۔ یہ لڑکی محبت نہیں کرتی میرے بھائی سے، اسے استعمال کر رہی ہے، ورنہ محبت تو ایسی خود غرض اور مطلبی نہیں ہوتی۔ وہ تو بے لوث ہوتی ہے، بے غرض، جس میں آپ محبوب کی خوشی کے سوا کچھ نہیں دیکھتے۔ فرح بھیگی پلکیں اٹھا کر اپنے رب سے فریاد کرتی تھکے تھکے قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ ایسے گھر میں بالکل بھی نہیں رہنا چاہتی تھی جو منافقتوں سے بھرا پڑا تھا۔ اپنے مینیجر کو بلاؤ، ان لوگوں کے اکاؤنٹس میں جتنی بھی رقم ہے ابھی اور اسی وقت ہمارے حوالے کرو، ورنہ یہاں کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ حازم اور محروسہ پہلے ہی باقی سب کو افراد کو ہاتھ اوپر کروا کر ایک لائن میں نیچے بٹھا چکے تھے۔ ان کے آدمیوں نے باہر سے بینک کو پوری طرح گھیر رکھا تھا۔ شاویز گن نکالتا بینک مینیجر کی جانب بڑھا تھا، جبکہ پریسا آنکھیں پھاڑے اس حد درجہ وجیح انسان کو دیکھ رہی تھی جو قاتل ہونے کے ساتھ ساتھ لٹیرا بھی تھا۔ ادھر آؤ، محروسہ نے گن کے اشارے سے دیوار سے لگی کھڑی پریسا کو باقی لوگوں کی طرف بلایا تھا۔ اس وہاں الگ صوفے پر بٹھا دو، ابھی چند منٹوں میں خوف کے مارے بے ہوش ہو جانا ہے اس نے۔ شاویز محروسہ کے قریب سے گزرتا یہ الفاظ ادا کرتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ محروسہ نے آنکھیں پھاڑے کچھ فاصلے پر کھڑے حازم کو دیکھا تھا۔ ان کے گینگ کا بلیک بیسٹ شاویز سکندر کسی لڑکی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس کے منہ سے آج تک انہوں نے کسی لڑکی کا ذکر نہیں سنا تھا، یہ پہلی بار تھا جس پر اس کا شک ہونا بنتا تھا۔ دونوں کی ہی پرشوق نگاہیں دیوار سے چپکی ڈری سہمی پریسا کی جانب اٹھی تھیں۔ وہ سہمی کانپتی لرزتی ہرنی ان کے بلیک بیسٹ کے ساتھ۔ محروسہ کو چند سیکنڈ لگے تھے یہ جوڑی بنانے میں۔ میر سر، یہ لڑکی؟ محروسہ نے سوالیہ نگاہوں سے حازم کو دیکھا تھا۔ شہباز آفندی کی بھتیجی پریسا آفندی ہے۔ کنٹرول رکھو، ایسا کچھ نہیں جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ رات شاہ نے جو تمہاری کلاس لگائی ہے لگتا ہے وہ بھول چکی ہو۔ اگر اس وقت اسے پتہ چل گیا نا تم کیا سوچ رہی ہو اس کے بارے میں، تو سب سے پہلے اس نے تمہارا بھیجا ہی اڑانا ہے۔ حازم اسے حقیقت کا رخ دکھاتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ محروسہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی تھی۔ اگر یہ لڑکی شہباز آفندی کی بھتیجی تھی تو پھر اس کا اور شاویز کا ایک ساتھ سوچنا بے وقوفی سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ شاویز اپنے مطلوبہ اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا رہا تھا جب پریسا کی نامعلوم آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ تمہیں مرنے کا بہت شوق ہے کیا؟ شاویز گن اس کی جانب موڑتا دبی آواز میں دھاڑا تھا۔ پری کا چہرہ بالکل زرد ہو چکا تھا۔ میں نے آخر آپ کا بگاڑا کیا ہے؟ آپ ہر بار مجھے ہی کیوں ڈراتے ہیں؟ پریسا کا سر بری طرح چکرا رہا تھا، اسے کھڑا ہو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کا خوف لمحہ بہ لمحہ اس کے دل و دماغ پر قبضہ جما رہا تھا۔ شاویز سے انتہائی معصومیت سے یہ سوال پوچھتی وہ اس وقت اس دیو کے سامنے ایک نازک سی پری معلوم ہو رہی تھی جو ہراساں سی اس کے کیسے آزادی چاہتی تھی۔ بار بار تم میرے راستے میں آ رہی ہو، میں ہر بار معاف نہیں کرتا اور تمہیں تو اب کسی قیمت پر معافی نہیں مل سکتی۔ شاویز کی نگاہیں اس کے چہرے سے بار بار ٹکراتی نازک لبوں پر تھیں۔ شاویز اسے اپنی آگ اگلتی نگاہوں سے گھورتا واپس پلٹنے ہی لگا تھا جب
ان کی تاب نہ لا پاتے پریسا شاہویز سکندر کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ اس کا سر شاہویز کے سینے سے آن لگا تھا۔ شاہویز نے صرف ایک ہاتھ کا استعمال کرتے اسے سنبھال رکھا تھا۔ استغفر اللہ، یہ کیا منظر دیکھ لیا میں نے! محروسہ نے آنکھیں ملتے بار بار سامنے کی جانب دیکھا تھا جہاں شاہویز اس لڑکی کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھائے ایک جانب بنے مینیجر کے روم کی جانب بڑھا تھا۔ یہ میری گناہ گار آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ شاہ سر اس لڑکی کے ساتھ کیا کرنے؟ جنید آنکھیں اور منہ پھاڑے محروسہ کے قریب آتے بولا تھا، شٹ اپ شاہ سر، کچھ غلط کر ہی نہیں سکتے۔ ان کے سب سے بڑے دشمن کی بھتیجی ہونے کے باوجود اس کی عزت پر آنچ تک نہیں آنے دیں گے۔ محروسہ کے لہجے میں شاہویز کے لیے عقیدت تھی۔ میں مذاق کر رہا ہوں، جانتا ہوں وہ کتنے اچھے ہیں، آئیڈیل ہیں میرے، ایسے ہی تو ہر وقت ان کے اور میر سر کے خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار نہیں رہتا۔ جنید مسکرا کر کہتا کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا تھا جہاں اب ان کے آدمی پیسے بیگ میں ڈال رہے تھے۔ شاہویز پریسا کو باہوں میں اٹھائے روم میں داخل ہوا تھا۔ وہ اسے باہر صوفے پر ہی لٹا سکتا تھا مگر نہ جانے کیوں اتنے لوگوں کے سامنے اس لڑکی کے بے ہوش وجود کو رکھنا اسے ناگوار گزرا تھا جو خوبصورتی اور دلکشی میں بے مثال تھی۔ اس کا یہ قیامت خیز حسن غیر معمولی تھا۔ یہ لڑکی اکیلی اپنی حفاظت نہیں کر سکتی تھی، اتنا اندازہ تو شاہویز کو ہو چکا تھا۔ شاہویز اسے صوفے پر لٹا کر واپس پلٹا تھا جب فرش پر گرے اس کے شیفون کے دوپٹے کو دیکھ کر شاہویز کا دماغ خراب ہوا تھا۔ اس لڑکی کو ٹھیک سے خود کو ڈھانپنا بھی نہیں آتا تھا۔ اس کا غصہ اس لڑکی پر کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ تمام مرد اس کی طرح بے حس اور جذبات سے عاری نہیں ہوتے، کوئی بھی اس لاپرواہ حسینہ سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ شاہ نے نیچے سے دوپٹہ اٹھا کر اس کے چہرے پر پھینکتے اپنے کندھے کے گرد لپٹی شال سے پریسا کے نازک وجود کو پوری طرح ڈھانپ دیا تھا۔ اب اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شاہویز کے دل کے اندر کسی خانے میں اطمینان اتر گیا تھا جس سے وہ خود بھی انجان چہرے پر وہی کرخت تاثرات سجائے روم سے نکل گیا تھا۔ باہر آ کر روم کو لاک کرتے کی اپنی پاکٹ میں رکھتا وہ کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ باہر پولیس کی نفری پہنچ چکی تھی۔ اب اسے سب سے پہلے اپنے آدمیوں کے ساتھ اس لوٹے ہوئے پیسے کو بھی یہاں سے باہر بھیجنا تھا۔ واؤ آپی، آپ نے کتنا پیارا لاکٹ پہن رکھا ہے، کیا آپ یہ مجھے دے سکتی ہیں؟ صبا ہبا کے گلے میں سجے نہایت ہی خوبصورت لاکٹ کو دیکھ ستائشی لہجے میں بولی، نہیں، تم ہر وقت ٹی وی کے سامنے ہی چڑھ کر کیوں بیٹھی رہتی ہو، جاؤ جا کر پڑھ لو کچھ۔ لاکٹ کو دیکھ ہبا کا موڈ مزید آف ہو چکا تھا، جس کا غصہ وہ صبا پر نکالتی اسے وہاں سے بھیج چکی تھی۔ کیا ہوا میری بیٹی؟ کچھ دنوں سے کافی غصے میں رہنے لگی ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ نجمہ بیگم اس کے قریب آ کر بیٹھتی محبت سے پچارتے ہوئے بولیں۔ ہبا کا انداز آج کل انہیں کچھ زیادہ ہی چڑچڑا سا لگا تھا۔ نہیں ماما، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہبا ان کی گود میں سر رکھتی تھکان زدہ لہجے میں بولی تھی، ایس پی عمار کی والدہ آئی تھیں صبح۔ نجمہ بیگم کا لہجہ دھیما ہوا، اچھا، بہت نائس خاتون ہے وہ، ویسے یوں اچانک آئیں کیوں تھیں؟ عمار نے تو ایسا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ہبا ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹے لیٹے بولی تھی، انہوں نے پہلے فون پر بات کی تھی، اس کے بعد ہی آئی ہیں عمار کے لیے تمہارا ہاتھ مانگنے۔ نجمہ بیگم کے الفاظ تھے یا کوئی بم جو سیدھا ہبا کے سر پر پھوٹا تھا۔ ماما، کیا جو میں نے سنا ہے وہ سچ ہے؟ ہبا اٹھ کر بیٹھتی شاکی نگاہوں سے انہیں دیکھتی ہوئی بولی، ہبا اس میں غلط کیا ہے؟ ایسا تو ایک دن ہونا ہی ہے نا، تم کب تک ایسے ہی؟ نجمہ بیگم اس کا ہاتھ نرمی سے تھامتے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے بولیں، ماما پلیز، آپ ایسا بول بھی کیسے سکتی ہیں؟ اگر آپ پر میں اتنی ہی بوجھ بن گئی ہوں تو بتا دیں، کہیں اور رہ لوں گی میں، مگر اپنا نام کسی کے بھی ساتھ اس حوالے سے اٹھتا نہیں سن سکتی۔ ہبا اپنا ہاتھ ان کی گرفت سے نکالتی ہذیانی لہجے میں بولتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی، وہ مر چکا ہے، اب کبھی واپس نہیں آئے گا، خود کو کیوں اس دھوکے کا شکار کر کے اپنی زندگی برباد کر رہی ہو؟ وہ مر چکا ہے اور تمہارا اب اس سے کوئی رشتہ نہیں، جتنی جلدی ہو سکے اس بات کو قبول کر لو۔ نجمہ بیگم یہ الفاظ ادا کرتی ہبا کو اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ سفاک ماں لگی تھی۔ آج بہت عرصے بعد اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہوا تھا جنہیں بے دردی سے رگڑتی وہ دھندلائی آنکھوں کے ساتھ روم میں جانے کے بجائے گھر سے ہی نکل گئی۔ محکمے کی جانب سے ملی اسپیشل سیکورٹی کو ساتھ لیے بغیر وہ خود ہی گاڑی ڈرائیو کرتی گھر سے نکل گئی تھی۔
اس وقت اس قدر ذہنی خلفشار کا شکار تھی کہ طاق لگائے بیٹھے اپنے دشمنوں کو بھی فراموش کر گئی تھی جو موقع کی تلاش میں ہی تھے۔ آج اتنے ٹائم بعد ایس پی ہیبا امتسال کو اکیلے گھر سے نکلتے دیکھ انہیں موقع مل چکا تھا۔ پولیس والے اس وقت ہم پر حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ہمارے پاس 150 کے قریب لوگ ہیں جن کی زندگیاں وہ خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔ تم اور مہروسہ اپنی تمام آدمیوں کے ساتھ پیسے لے کر نکلو گے تاکہ اگر وہ لوگ پیچھے آنا بھی چاہیں تو کچھ نہ کر سکیں۔ شہباز کی بات سن کر حازم اور مہروسہ دونوں ہی انکاری ہوئے تھے۔ ہم تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر کسی قیمت پر نہیں جائیں گے۔ حازم نے اس کی پوری بات سنے بغیر ہی انکار کر دیا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر کبھی بھی شہباز کو اکیلا چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میر، مجھ پر بھروسہ رکھو، کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے۔ تم لوگوں کے بعد میں نکلوں گا۔ شہباز آفندی کی بھتیجی کو گن پوائنٹ پر لے کر پریسا آفندی کو دیکھ کر شہباز آفندی کسی کو گولی نہیں چلانے دے گا کسی بھی قیمت پر۔ باہر بھیڑ بھی موجود۔ ہمارے آدمیوں سے خبر ملی ہے کہ شہباز آفندی اور سفیان آفندی دونوں ہی پریسا آفندی اور اپنی دوسری بھتیجی کے اندر ہونے کا سن کر یہاں پہنچ چکے ہیں۔ ان دونوں کا نام لیتے وقت شہباز کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی جسے دیکھ کر ایک پل کے لیے ان دونوں کو بھی خوف محسوس ہوا۔ تم پریسا آفندی کو اغوا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ حازم اس کی بات مانتا اس کا اگلا پلان سننا چاہتا تھا جس کا جواب اثبات میں سر ہلا کر دیتے شہباز وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ جانے ستمگر کی قسط نمبر 10۔ میر، مجھ پہ بھروسہ رکھو، کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے۔ تم لوگوں کے بعد میں نکلوں گا۔ شہباز آفندی کی بھتیجی کو گن پوائنٹ پر لے کر پریسا آفندی کو دیکھ کر شہباز آفندی کسی کو گولی نہیں چلانے دے گا کسی قیمت پر بھی۔ باہر بھیڑ میں موجود ہمارے آدمیوں سے خبر ملی ہے شہباز آفندی اور سفیان آفندی دونوں ہی پریسا آفندی اور اپنی دوسری بھتیجی کے اندر ہونے کا سن کر یہاں پہنچ چکے ہیں۔ ان دونوں کا نام لیتے وقت شہباز کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی جسے دیکھ کر ایک پل کے لیے ان دونوں کو بھی خوف محسوس ہوا تھا۔ تم پریسا آفندی کو اغوا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ حازم ان کی بات مانتا اس کا اگلا پلان سننا چاہتا تھا جس کا جواب اثبات میں سر ہلا کر دیتے شہباز وہاں سے کٹ گیا تھا۔ سر، آپ مانیں یا نہ مانیں مگر مجھے لگتا ہے کہ اس معصوم سی لڑکی نے شاہ سر کے دل میں تھوڑی بہت جگہ تو بنا ہی لی ہے۔ اس کا اسے اٹھا کر لے جانا، اس کے بے ہوش ہونے کی فکر، ورنہ آج سے پہلے تو وہ کبھی کسی مشن میں کسی لڑکی کے قریب بھی نہیں بھٹکے۔ مہروسہ خوشگوار حیرت کے ساتھ یہ الفاظ بولتی حازم کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ گھیر گئی تھی مگر اس وقت اس سے زیادہ فکر شہباز کی تھی جس نے بعد میں پولیس والوں کے سامنے سے اکیلے آنا تھا۔ اس کے لیے اپنے گینگ کے ہر فرد کی لائف بہت اہم تھی، اس لیے وہ کسی ایک بھی آدمی کو آخر میں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ان کے سارے آدمی ایک ایک کرتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ جنید پہلے ہی اپنی ٹیم کے ساتھ ساری رقم لے کے نکل چکا تھا۔ نکلو تم لوگ بھی اب، اور یہاں قریب کہیں بھی رکنا مت۔ شہباز ان دونوں کے قریب آتے بولا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا؟ تم ان سب کے پاس ہو سکتے ہو، میرے نہیں۔ جب تک تم یہاں سے سیفلی نہیں نکل جاتے میں یہیں آس پاس ہی رہوں گا۔ میر حازم سالار جب تک زندہ ہے شہباز سکندر کو زندگی کے کسی بھی موڑ پہ اکیلے نہیں چھوڑ سکتا۔ حازم اس سے بغل گیر ہوتے فکر مندی سے بولا تھا۔ اچھا، اور میں بھی اس گینگ کا لیڈر ہوں، مجھ پر ہمیشہ رعب جمائی رکھتے ہیں آپ لوگ؟ مہروسہ نے اپنی چھوٹی سی ناک بسورتے کہا تھا۔ کیونکہ تم اس گینگ کی جان ہو، ہمیں کچھ ہو جائے پھر بھی چلے گا مگر تمہیں ذرا سی خراش بھی آئی تو ہم دونوں ہر شے تہس نہس کر دیں گے۔ تمہیں ہر معاملے میں سیف رکھنے کی یہی وجہ ہے۔ اب جاؤ تم لوگ۔ شہباز اس کے سر پہ ہلکی سی چپت رسید کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ ہائے شار سر کبھی کبھی تعریف کرتے ہیں مگر جب کرتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ مہروسہ کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ وہ چہکتے ہوئے بولتی حازم کو کسی کی شدت سے یاد دلا گئی تھی۔ وہ اپنی لال ہوتی آنکھوں کو سختی سے میچ کر ان کی نمی کو اندر دھکیلتا مہروسہ کو ساتھ آنے کا کہتا پچھلی طرف سے باہر نکل گیا تھا۔ ابھی بینک کا عملہ اور باقی تمام لوگ وہیں موجود تھے جن سب پر شہباز کے اکیلے رہ جانے کے باوجود دہشت طاری تھی۔ انہیں سب سے زیادہ ڈر اسی شخص سے لگ رہا تھا جو ابھی بھی ان کے سر پر سوار تھا۔ اس کی وحشتناک آنکھیں بتاتی تھیں کہ وہ کسی کو بھی ذرا سی مہلت دینے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا تھا۔ ان لوگوں کے نکلتے ہی وہ واپس اس روم کی جانب بڑھا تھا جہاں اس نے پریسا کو لاک کر رکھا تھا۔
اندر داخل ہوتے ہی اس کے تاثرات مزید تن گئے۔ اس لڑکی کو ابھی تک ویسے ہی بے ہوش پڑا دیکھ شاویز مٹھیاں بھینچتا آگے بڑھا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھاتے اس نے پریسا کے ڈھکے چہرے سے اپنی شال اتاری تھی۔ لمحے بھر کو شاویز کا ہاتھ وہیں ساکت ہوا تھا۔ پریسا آفندی کا حسن کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، مگر سوتے وقت اس کے چہرے پر جو معصومیت چھائی تھی اس نے شاویز سکندر جیسے پتھر دل اور بے حس انسان کو بھی کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح مگر ٹھٹکنے پر مجبور ضرور کر دیا تھا۔ آرزوؤں پر سایہ فگن گھنیری پلکیں، ایک دوسرے میں نرمی سے پیوست گلابی ہونٹ، سرخی مائل پھولے پھولے صحت مند گال اور ستواں گلابی ناک میں چمکتی نوز پین، سیاہ زلفوں نے اس کے چہرے کے گرد پردہ بنا کر اس کی نازک وجود کو بھی ڈھانپ رکھا تھا۔ اگر یہاں کوئی اور شخص ہوتا تو وہ اس پری پیکر سے ایسا سلوک کرنے کے بارے میں سوچتا بھی نہیں جو شاویز سکندر کرنے جا رہا تھا۔ شاویز سکندر کو نہ کبھی حسن اور دلکشی میں کوئی انٹرسٹ رہا تھا اور نہ ہی اب تھا۔ اس سے بنا ذرا سا بھی لحاظ رکھے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس پریسا کے منہ کے اوپر انڈیل دیا تھا۔ پریسا جو پہلے ہی اس سے کافی خوفزدہ ہو کر بے ہوش ہوئی تھی، پانی کے زوردار تمانچے پر وہ ہڑبڑا کر چیخ مارتی اٹھ بیٹھی تھی۔ جب عین سامنے بہت قریب کھڑے شاویز سکندر کو دیکھ وہ بے دھیانی میں اس کی شال اپنے گرد مضبوطی سے پکڑے صوفے کی بیک سے چپک گئی تھی کہ کیوں لائے ہیں مجھے یہاں، کیا کرنے والے ہیں آپ میرے ساتھ؟ صوفے کے بالکل قریب زمین پر گرا اپنا دوپٹہ اپنے گرد لپیٹتی اس کی خوشبو سے لبریز شال دیکھ کر پریسا کو اپنی دھڑکنیں رکتی محسوس ہوئی تھیں۔ گول گول آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی رواں ہو چکی تھی، جبکہ اس کی شاکی نگاہوں اور بات کا مطلب جان کر شاویز کو تو جیسے پتنگے لگ گئے تھے۔ اسٹوپڈ گرل! اس سے پہلے کہ وہ خوف سے دوبارہ بے ہوش ہو جاتی، شاہ نے اسے کلائی سے تھام کر اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ وہ بے جان گڑیا کی طرح اس کی جانب کھنچتی چلی گئی تھی۔ شاویز کی چادر بھی وہیں نیچے گر گئی تھی۔ وہ لرزتی کانپتی اس وقت بالکل اس کے مقابل کھڑی تھی۔ میرے بارے میں آئندہ ایسی فضول بات اپنے دماغ میں بھی مت لانا۔ مجھے تم میں یا دنیا کی کسی بھی عورت میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تم اس وقت پوری طرح سے میرے رحم و کرم پر ہو۔ تمہاری بہتری اسی میں ہوگی کہ جو میں کہوں وہ کرو۔ اگر ذرا سی بھی اونچ نیچ کی یا میری بات نہ مانی تو انجام کی ذمہ دار تم ہوگی۔ انڈرسٹینڈ؟ شاویز نے اپنی سرخ اور وحشت ناک آنکھیں اس کی ہرنی سی خوفزدہ آنکھوں میں گاڑتے پوچھا تھا۔ اس ظالم دیو کی قید میں کھڑی معصوم پری نے ٹرانس کی کیفیت میں سر ہلاتے اس کی بات مان لی تھی۔ ہاضم اور محروسہ اپنا حلیہ بدل کر عام لوگوں کے روپ میں آ چکے تھے، وہ روپ جو ان کا اصلی روپ تھا، جس کے ساتھ وہ اکثر لوگوں کے بیچ میں موجود رہتے تھے، مگر کبھی کوئی انہیں پہچان نہیں پایا تھا۔ ہاضم محروسہ کو وہیں بینک سے کچھ میٹر دور روڈ پر رکنے کا کہتا خود جنید لوگوں کے پیچھے گیا تھا، یہ تسلی کرنے کہ وہ پیسے لے کر بحفاظت اپنے ٹھکانے پر پہنچ چکے ہیں یا کسی پولیس چوکی کا شکار ہو گئے ہیں۔ فون ٹریک ہونے کی وجہ سے وہ یا تو وائرلیس فون یوز کرتے تھے یا پھر آپس میں رابطہ رکھتے ہی نہیں تھے۔ ان کا ہر کام میں بہت زیادہ احتیاط برتی جاتی تھی۔ محروسہ وہاں ٹائم پاس کرنے کے لیے ایک ریڑھی والے سے آئس کریم لے کر بینچ پہ بیٹھی کھا رہی تھی اور کھیل زیادہ رہی تھی۔ اس کا دل بہت زیادہ بے چین تھا، شاویز، ہاضم اور اپنی ٹیم کے لیے، جو تینوں ہی اس وقت رسک پر تھے۔ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی اس نے سیاہ لباس ہی پہن رکھا تھا۔ بلیک ہاؤس میں وہ سب سیاہ لباس میں ہی پہنتے تھے۔ رنگوں سے ان سب کا ناطہ ٹوٹا ہوا تھا، ان میں سے کسی کو بھی بلیک کے علاوہ کوئی رنگ پسند نہیں تھا۔ اس کی بڑی بڑی جھیل سی آنکھیں چاروں طرف گھوم رہی تھیں، کٹاؤ دار گلابی پنکھڑیاں مسلسل دانتوں کا ستم برداشت کرتے لال ہو چکی تھیں۔ وہ جب بھی ٹینشن میں ہوتی تھی ایسے ہی اپنے ہونٹوں کا حشر بگاڑ دیتی تھی۔ دونوں ہاتھوں کی مخروطی انگلیاں بھی الگ تشدد کے زیر اثر تھیں۔ سیاہ اسکارف سے حجاب لیے نگاہیں چاروں اور گھماتی بہت ہی منفرد اور پیاری لگ رہی تھی۔ اوہ شٹ! اچانک اس کی نظر روڈ پر بھاگ کر آتے ایک 5 سال کے بچے پہ پڑی جو بلی سے کھیلتے کھیلتے شاید روڈ پر نکل آیا تھا۔ محروسہ نے فل اسپیڈ میں اس بچے کی جانب بڑھتی گاڑی کو دیکھا تھا اور بنا اپنی جان کی پرواہ کیے وہ راستے میں آئی ہر شے ہوا میں اچھالتی فل اسپیڈ میں اس بچے کی جانب بھاگی تھی۔ جان بستی تھی اس کی بچوں میں۔ پھر وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ایسی انہونی
ہوتے کیسے دیکھ سکتی تھی؟ گاڑی کچھ فاصلے پر ہی تھی جب محروسہ نے بچے کے پاس پہنچ کر اسے اٹھاتے اپنی گود میں لیا۔ گاڑی اس کے بے حد قریب سے پہنچ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بچے کو دوسری جانب کھڑے لوگوں کی جانب اچھال کر اسے محفوظ کرتی، کسی نے اسے کندھے سے تھام کر اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ خوشبو کے خوبصورت سے جھونکے کے ساتھ وہ بچے کے ساتھ سیدھی اس مہربان شخص کے سینے سے آن سمائی تھی جس نے اپنی لائف خطرے میں ڈال کر اس کی جان بچائی تھی۔ نتنوں سے ٹکراتی خوشبو محسوس کرتے محروسہ جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی، مگر نگاہوں کے عین سامنے اپنے دل کے مکین کو کھڑا دیکھ کر محروسہ کی آنکھوں کے دیپ جل اٹھے تھے۔ بچہ اس کی گرفت میں خوف کے مارے رو رہا تھا۔ جب اس کی ماں بھاگتے ہوئے آتی اسے اپنے آغوش میں لے گئی تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے بچے کی جان بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا۔ اللہ آپ کے دل کی ہر جائز مراد پوری کرے، آپ دونوں کی زندگیوں میں خوشیوں اور محبتوں کی روشنیاں بھر دے۔ وہ عورت انہیں دعائیں دیتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ اس گاڑی والے کو گرفتار کر لو۔ ہمدان وہاں پہنچتے پولیس والوں کو اشارہ کرتا محروسہ کی جانب مڑا تھا جس کا بازو راستے میں کسی شے سے ٹکرانے کی وجہ سے بری طرح لہولہان ہو چکا تھا۔ ایک تو وہ ہر درد بھلائے فل یونیفارم میں ملبوس ایس پی ہمدان کو دیوانہ وار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو چوٹ لگی ہے؟ آئیں میں آپ کی بینڈیج کروا دوں۔ ہمدان اپنی مخصوص بے لچک انداز میں اسے کہتے پلٹا تھا۔ محروسہ تو اس شخص کی اس مغرورانہ ادا پر ہی فدا ہوئی تھی۔ نو سر تھینک یو، میں خود چلی جاؤں گی ڈاکٹر کے پاس۔ محروسہ کی نرم پرسوز آواز پر ہمدان پلٹا تھا۔ اسے لگا تھا شاید یہ آواز پہلے اس نے کہیں سنی ہے، مگر کہاں؟ اس وقت یہ سوچنے کا ٹائم نہیں تھا اس کے پاس۔ ہم آپ کو اس وقت ایسے نہیں جانے دے سکتے۔ اس بچے پر کسی گروہ کی جانب سے قاتلانہ حملہ کیا جا رہا تھا جس میں دخل اندازی دے کر آپ اپنی جان خطرے میں ڈال چکی ہیں۔ اس وقت آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا تاکہ ہم آپ کی پروٹیکشن کا بندوبست کر سکیں۔ ہمدان اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ چلو میرے ساتھ، شاویز اسے اپنے پیچھے آنے کا کہتا دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ تم ایسے ہی آؤ گی؟ اس کو اپنا چھوٹا سا دوپٹہ گلے میں ڈال کر پیچھے آتا دیکھ شاویز کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ میں نے دوپٹہ کیا ہے؟ پریسا کو یہ شخص سائیکو معلوم ہوا تھا۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا اس کی الٹی کھوپڑی پکڑ کر دیوار پہ دے مارے، مگر وہ ایسا صرف سوچ ہی سکتی تھی۔ باہر سینکڑوں کی تعداد میں کیمرے تم پر فوکس ہوں گے، خود کو ڈھانپنا سیکھو، اپنی نمائش کروانا نہیں۔ وہ چادر اٹھاؤ اور اچھے طریقے سے اوڑھو اسے۔ شاویز صد دروازے میں جمع کھڑا اس پر اپنا اگلا حکم صادر کرتے بولا، میں کسی کی جھوٹی شے نہیں لیتی۔ پریسا کو بچپن سے اب تک جتنا لاڈلا رکھا تھا اس سے شاویز سکندر کا رویہ برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ افندی ولا میں ہر کوئی چھوٹا بڑا اس کے نخرے اٹھاتا تھا۔ سب کو ہر وقت اسی بات کا خیال رہتا تھا کہیں کسی وجہ سے ان کی لاڈلی گڑیا کا موڈ آف نہ ہو۔ اس وقت بھی وہ منہ چڑھا کر کہتی یہ فراموش کر گئی تھی کہ سامنے افندی ولا کا کوئی فرد نہیں بلکہ ایک بلیک بیسٹ شاویز سکندر کھڑا ہے۔ شاویز ماتھے پر لاتعداد بل سجائے واپس پلٹا تھا۔ صوفے سے اپنی چادر اٹھا کر پریسا کے گرد اڑاتے اس نے اس کے چہرے اور ہاتھوں کے سوا پورے جسم کو ڈھانپ دیا تھا۔ پریسا کا ایک بال تک باہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب تک میرے ساتھ ہو ایسے ہی رہنا پڑے گا، دھونس بھرے انداز میں کہہ کر اس کا ہاتھ تھامتا وہ باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پری کو اس کی گرفت میں اپنی انگلیاں چٹکتی محسوس ہوئی تھیں۔ شاویز نے شال اتنی سختی سے اس کے گرد اوڑھائی تھی کہ اسے سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ جاہل، ایڈیٹ، گنوار، غنڈہ کہیں کا، ایسا بھی کیا پڑتا کہ سانس ہی نہ آئے؟ بیچاری دنیا کی سب سے مسکین اور مظلوم لڑکی ہوگی جو اس پاگل، سنکی، قاتل اور لٹیرے کی قسمت میں لکھی ہوگی۔ پریسا منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی اس انتہائی سفاک شخص کو کوسنے لگی۔ میں یہاں کاؤنٹر پر یہ بیگ رکھ رہا ہوں، وہ کیمرہ لگا کر گئے ہیں میرے آدمی، اگر تم لوگوں میں سے کسی نے ذرا سی بھی ہلنے کی کوشش کی تو وہ بم پھٹ جائے گا۔ شاویز نے ایک سیاہ بیگ کاؤنٹر پہ رکھتا ان سب کو اچھا خاصا خوفزدہ کرتا پری کا ہاتھ کھینچتا باہر کی جانب بڑھاتا۔ وہ جانتا تھا اب ان میں سے کوئی ہلے گا بھی نہیں۔ میں باہر نکلنے لگا ہوں، اگر ذرا سی بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو
جان سے جاؤ گی، یاد رکھنا۔ شاویز کی شرائط پر اس کے لیے بینک کے دروازے سے گاڑی تک کا راستہ صاف کر دیا گیا تھا۔ پریسا کو اپنے آگے کھڑا کر کے اس کی کنپٹی پر پسٹل رکھتے وہ اللہ کا نام لیتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ باہر ڈھیروں کی تعداد میں پولیس، نفری، عام آدمی اور رپورٹر کو دیکھ پریسا کی آنکھیں حیرت کے مارے پوری طرح سے کھل گئی تھیں۔ اس ایک انسان نے اتنے سارے لوگوں کو قابو کر رکھا تھا۔ اتنے سارے لوگوں میں اسے پولیس والوں کے بیچ کھڑے سفیان اور شہباز افندی دکھائی دیے تھے۔ ہیبا کو پتہ ہی نہیں چلا تھا، بھیگتی آنکھوں کے ساتھ وہ اپنے دردناک ماضی کی تکلیف دہ حقیقتوں میں الجھتی گھر سے بہت دور نکل آئی تھی۔ کتنی بار اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ بار بار نجمہ بیگم کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے، اس کے دل ٹکڑوں میں بانٹ دیتے تھے۔ اس کا دل تو یہی چاہا تھا اپنے اندر کی تکلیف اور اضطراب کم کرنے کے لیے گاڑی کہیں ٹھوک کر خود کو ہی ختم کر دے۔ وہ آبادی سے باہر سنسان جگہ پر پہنچ گئی تھی جب اچانک اسے احساس ہوا تھا کہ دو گاڑیاں مسلسل اس کا پیچھا کر رہی ہیں۔ اوہ نو، میں اتنی بڑی بے وقوفی کیسے کر سکتی ہوں؟ یہ تو اس کمینے شمشیر کے پالتو کتے ہیں۔ ہیبا سمجھ گئی تھی کہ اسے اکیلا دیکھ کر یہ لوگ اسے نقصان پہنچانے پہنچ گئے ہیں۔ مگر ہیبا کے چہرے پر خوف کا ذرا سا بھی شائبہ تک نہیں تھا۔ اسے ایسے لوگوں کو ان کی اوقات بتانا بہت اچھے سے آتا تھا، مگر اس وقت اس کی جو مینٹل کنڈیشن تھی وہ شاید اسے کمزور کر سکتی تھی۔ شمشیر خان یہاں کے جانے مانے شرفا میں سے ایک تھا، بہت بڑی جاگیردار کا اکلوتا مالک۔ اکثر اس کے بنگلے پر مختلف لڑکیاں پائی جاتی تھیں جنہیں وہ پیسے دے کر اپنے بیڈ کی زینت بناتا تھا، جس پر کبھی کوئی روک تھام نہیں کر سکا تھا۔ مگر اس بار اس کا کیے جانے والا جرم بہت بڑا تھا۔ اس نے ایک غریب گھرانے کی شریف لڑکی کو زبردستی اپنے گھر بنگلے پر لے جا کر اس کی عزت کو داغدار کیا تھا۔ ویسے تو اس کی درندگی پر بھی پردہ ڈال دیا جاتا، مگر وہ لڑکی جہاں رہتی تھی وہ ایریا ایس پی ہیبا کے انڈر آتا تھا، جس کا منہ نہ تو رشوت دے کر بند کیا جا سکتا تھا اور نہ اسے ڈرا دھمکا کر اپنے عزم کے پیچھے ہٹایا جا سکتا تھا۔ اس نے اس لڑکی کے گھر والوں کو پوری پروٹیکشن دینے کے بعد نہ صرف شمشیر خان کے خلاف FIR درج کی تھی بلکہ یہ کیس کورٹ تک بھی پہنچا دیا تھا۔ شمشیر خان کی جانب سے مسلسل ملنے والی دھمکیوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، اس لیے آج موقع ملتے ہی شمشیر خان کے آدمی اس تک آن پہنچے تھے۔ ان کی گاڑیاں ہیبا کی گاڑی کو آگے پیچھے سے گھیر لیا تھا۔